بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مقاصد حصہ چہارم، اس میں ہماری گفتگو ہے اور سبق نمبر 18 ہم نے پڑھ لیا۔ سبق نمبر 18 کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس میں ایک تو ہم نے کتاب مختلف اشیاء کی سے جو ظاہر ہوا ہے اصل کے بارے میں اس کی تفصیلات پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہم نے شبہات حکمیہ اور شبہات موضوعیہ کے بارے میں بات پڑھی، اور شبہ موضوعیہ کے آخری جو حصہ تھا کہ جب شک ہو جاتا ہے کسی موضوع میں تو استصحاب اس کا عدم جاری کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی مثال دی تھی کہ ہبہ اور صدقے میں، بلکہ کتاب کے متن میں یہ مثال موجود تھی کہ ہبہ اور صدقے میں جب آ جائے شک، ہو جائے شک، تو پھر اصل جو ہے وہ عدم قصد قربت ہے اور ہبہ ثابت ہو جائے گا، اور اس کے اوپر ہم نے کہا تھا یہ استصحاب جاری کریں گے۔ تو یہ سبق نمبر 18 کا خلاصہ تھا۔ اب سبق نمبر 19 پڑھتے ہیں اور اسی کے تسلسل کرتے ہوئے سلسلے وار کو یہ استصحاب جو ہم نے آخری جاری کیا ہے اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ آئیں۔ لیکن الاستصحاب المذکور، جو استصحاب مذکور ابھی ہم نے جو بیان کیا ہے پچھلی سلائیڈ میں بھی پچھلے سبق میں بھی، کہ جب ہبہ اور صدقے میں شک ہو جائے تو پھر اصل یہ ہے کہ عدم قصد قربت شرط پھر ہبہ جاری ہوگا، اور یہ جو استصحاب ہے انما ينفع فی اثبات صفت اللزوم، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ یہاں اس پوری عبارت کو میں مفہوماً آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ جو ہے وہ صحیح مطلب سمجھ۔ ہم نے ابھی تک جو لزوم ثابت کیا ہے اور اصل جو ہے وہ بے میں لزوم ہے، اس اصل بے میں لزوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب بھی عقد کے بارے میں شک ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے لازم ہے اور اس کے اوپر اثرات مرتب ہیں، اور استصحاب یہ جاری ہوگا کہ آثار ختم ہو گئے ہیں یا نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ختم نہیں ہوئے، موجود ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں کہ جب شک ہو جائے اشتغال ذمہ کے بارے میں تو پھر اصل یہ ہے کہ برات ہے، کوئی ذمہ اس کے نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ شک ہو جائے کسی چیز کے ضامن ہونے کے بارے میں تو قاعدہ یہ ہے عموم سے، قاعدہ ید جو ہے کہ جس کی ملکیت میں چیز ہوتی ہے وہ اسی کے قبضے میں ہوتی ہے، تو اس قاعدے کی روح سے تو وہ ضامن ہے، لیکن اگر روایات عقود فاضلہ کو لایا جائے اور ان سے اگر استناد کیا جائے تو پھر جو ہے وہ ضامن نہیں ہے۔ اور یہ جو ہبہ ہے اس کو بھی خارج کیا گیا ہے عمومات سے، پس اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ عدم ہو، جس کے بارے میں ڈسکشن رسائل میں بھی ہو چکی ہے، اصول فقہ میں بھی ہو چکی ہے، اور دیگر کتب میں بھی مقاصد سے پہلے بہت ساری کتابیں جو پڑھتے ہیں ان میں بیان کیا جا چکا ہے۔ جی، تو آئیں اس کا ترجمہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے اس کے بعد، اور ابھی تک یہ ذہن میں رہے کہ ہم نے جو ہے وہ مقدماتی بحث کی ہے خیار کی، اتنے اب ہم نے ایک لحاظ سے 19 اسباق مکمل کر لیے ہیں، لیکن ہماری جو ہے وہ کر رہے ہیں، چلو کر لیے نہیں ہیں، کچھ جاری ہے 19واں سبق، تو مقدمتان جو تھے ان میں بحث ہے، ابھی خیارات کی بحث شروع نہیں ہوئی۔ تو آئیں اس کا ترجمہ کر لیتے۔ لیکن الاستصحاب المذکور، جو استصحاب مذکور یعنی ہبہ اور صدقے کا جو استصحاب کیا گیا یا اس سے پہلے جو استصحاب کیا گیا، یہ استصحاب مذکور انما ينفع فی اثبات صفت اللزوم، صفت لزوم کو صرف ثابت کرنے کا فائدہ دیتا ہے، اما نفس العقد و اما تعین العقد، لازم ہاں عقد کے تعین کرنے کا، خود عقد کا
اس کے بارے میں حتیٰ اس کے آثار کے مترتب حتیٰ یترتب علیہ سائر الآثار العقد اللازم، دوسرے آثار کے لزوم کا یہ فائدہ دیتا ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ صرف اور صرف عقد کے لازم ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ لیکن جب کما اذا اریدا تعین البیع عند شک فیہ وفی الہبہ دے، جب شک ہو جائے کہ اس عقد میں اور اس کے ہبہ میں، تو کہہ رہے ہیں فلا یفید، یعنی فلا ینفع، فلا یجوز، یوں کہیں وہ فائدہ نہیں دیتا، جائز نہیں ہے، بل یرجع فی آثار کل عقد الی ما یقتضیہ الاصل بالنسبۃ الیہ، بلکہ اس صورت میں ہم رجوع کریں گے اس اصل کی طرف جو اصل تقاضا کرتی ہے کہ جب اشتغال ذمہ کے بارے میں شک ہو جائے تو پھر برات ہوتی ہے، اس اصل کی طرف رجوع کریں گے، اصل لزوم کی طرف نہیں بلکہ اصل عدم کی طرف رجوع کریں گے۔ بل یرجع فی اثر کل عقد الی ما یقتضی الاصل، بلکہ پھر اس صورت میں رجوع کریں گے اصل کی طرف۔ کون سی اصل؟ بالنسبت الیہ اذا شک فی اشتغال ذمہ بالعوض، عوض کے بارے میں جب اشتغال ذمہ کا شک ہو جائے، پھر اصل کیا کہتی ہے؟ الاصل بالبراءت التی ہی من آثار الہبہ، یہ ہبہ کے جو آثار ہیں اس سے وہ بری ذمہ ہے۔ اور اسی طرح دوسری مثال وَإِذَا شَكَّ فِي زَمَانٍ مَعَ الْفَسَادِ الْعَقْدِ حکم بالزمان، جب زمان کے بارے میں کہ کوئی ضامن ہے، شک ہو جائے کہ یہ ضامن ہے کسی چیز کا یا نہیں ہے، جبکہ عقد جو ہے وہ فاسد ہے، تو پھر ضامن کا حکم لگائیں گے۔ کیوں؟ لعموم علی الید، قاعدہ ید کی بنیاد پر، ان کان هو المستند فی زمان بالعقود الفاسدہ، اور اگر قاعدہ ید سے استناد نہ کریں بلکہ استفادہ کریں عقود فاسدہ کے دوسرے چیزوں سے، روایت سے مثلا کریں، تو پھر کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَ مُسْتَعِنًا دُخُولُهُ فِي زَمَانِ الْعَيْنِ، تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ ان کی پھر آگے دو کیٹیگریز ہیں، زمان عین کی ضامن ہونے میں ہو، یا قلنا بأن خروج الہبہ من ذلک العموم، اس عموم سے ہبہ کے خروج کے بارے میں شک ہو، تو مانع عن الرجوع، رجوع مانع ہے، رجوع نہیں کیا جائے گا، فی محتمل کونہ مصداقا، جو شبہ مصداقیہ موضوعیہ میں ہم نے کہا تھا، اس میں رجوع نہیں کیا جائے گا، لہا، بلکہ کیا ہوگا؟ کان الاصل، ان کے لیے اصل جاری کی جائے گی جو اصل براءت ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہم نے ابھی تک البیع الاصل فی البیع لزوم، یہ صرف اور صرف جو ہے صفت لزوم میں ثابت ہوتی ہے اور فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن خود عقد کے بارے میں اور شبہ مصداقیہ شروعات یا تفرعات یا اثرات کے بارے میں جاری نہیں ہوں گی۔ جی، القول فی اقسام الخیار، اب ہماری جو بحث ہے وہ مقدمے میں ختم ہو گئی ہے، اور یہ جو خیار کی اقسام ہیں اس میں خیارات کی بات شروع ہو چکی ہے۔ کتاب الخیار ہم نے شروع کی تھی تو اس کا مقدمہ بیان کیا گیا، اور ابھی جو ہے وہ ہم اس کو بیان کر رہے ہیں جو خیار کی اقسام ہے۔ تو اس کو شروع میں شیخنا کہتے ہیں القول فی، آئیں ترجمہ ہی کر لیتے ہیں، یہ آسان ہے سلائڈ، اگلی کی انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے اور پھر مطلب بھی بیان، کیونکہ اگلی جو ہے البتہ اس کا خلاصہ بھی بیان کر دوں کہ کتاب علومہ میں 14 خیارات بیان کیے گئے ہیں، اور شیخنا کہتے ہیں کہ ہم یہاں 7 خیار بیان کریں گے۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ جو 7 خیار ہیں انہی کے ضمن میں باقی 7 خیار بھی آتے ہیں، اور ان کے مسائل بھی انہی کی طرح ہیں، اور ان کو ہم علیحدہ عنوان دینا پسند نہیں کیا، کیونکہ ان کی علیحدہ کوئی مستقل حیثیت
نہیں تھی. اس وجہ سے ہم نے 7 خیار استعمال کیے ہیں، یعنی بیان کیے ہیں اور ذکر کیے ہیں. تو آئیں اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں. القول فی اقسام الخیار، خیار کی اقسام میں قول وہی کثیرۃ، یہ بہت زیادہ ہیں. الا ان اکثرھا متفرقہ و مجتمعہ، جدا جدا بھی ہیں اور اکٹھے بھی ہیں. فی کل کتاب سبع، ہر کتاب میں 7 کم از کم موجود ہیں. وقد انہا بعضهم الی ازید من ذالک، بعض نے 7 سے زیادہ بھی ذکر کیے ہیں. حتی ان المذکورہ فی اللمۃ الدمشقیہ مجتمعان 14، حتیٰ کہ کتاب لمع میں جو فقہ کی ہی کتاب ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں 14 خیار ذکر کیے گئے ہیں. مع عدم ذکر ہو لبازہا، جبکہ بعض انہوں نے بھی ذکر نہیں کیے. ونحن نکتفی اثر المقصر علی 7، ہم بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں گے اور 7 کو پر اکتفا کریں گے. کیوں؟ کیسے؟ کل محقق والعلامہ، علامہ اور محقق کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے بھی اسی طرح ذکر کیے ہیں. کیوں کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ لأن ما عداہ لا یستحق عنوانا مستقلا، کیونکہ باقی جو ہیں ان کے علاوہ 7 کے، وہ علیحدہ عنوان کے مستحق نہیں ہیں. کیوں؟ اذ لیس لہ احکام مغایر، کیونکہ ان کے احکام بھی کوئی جدا نہیں ہیں. لسائر انواع الخیار، دوسری خیار کی انواع کے ساتھ کوئی جدا نہیں ہے، اتنی جیسے ہیں. یعنی فنقول، پس ہم ذکر کرتے ہیں باللہ التوفیق، اللہ تعالیٰ کے توفیق کے ساتھ. آئیں ایک خیار کو اس سبق میں ہم بھی ذکر کریں. الاول فی خیار المجلس، اس کے بارے میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں اس سارے پیرے کے بارے میں. یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ خیارات جو 7 بیان کریں گے ان میں سے پہلا خیار بیان کیا گیا ہے، اس کا نام اور ٹائٹل ہے خیار مجلس. دوسری بات، مجلس کیوں کہا گیا اس کو؟ مجلس اس لیے کہا گیا کیونکہ اکثر جو ہے وہ بیٹھ کر معاملہ ہوتا ہے. دوسری بات، یہ مجلس خیار جو ہے مجلس کی طرف کیوں اضافت ہے اس کی، یہ مضاف کیوں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خیار جو ہے اس مجلس کے ساتھ ہی مختص ہے اور اس مجلس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے. اور چوتھی اور آخری بات اس جو سلائیڈ میں بیان کی گئی ہے کہ امامیہ جو ہے اس خیار کے ثبوت میں متفق علیہ ہیں، امامیہ کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے امامیہ کے. تو آئیں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، انتہائی آسان. الاول فی خیار المجلس، الاول فی خیار المجلس فالمراد بالمجلس مطلق، مجلس سے مراد یہاں مطلق ہے. مکان المتباعین ہین البیع، بیع جب کر رہے ہوتے ہیں بائع اور مشتری تو ان کا جو مکان ہوتا ہے اس کو خیار مجلس اس کو مجلس کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ کھڑے ہی ہوں لیکن اس جگہ پہ، مثال منڈیوں میں جو ابھی قربانی ہم آج جب ریکارڈ کر رہے ہیں درس، تو عید قربان کے کچھ دن رہتے ہیں، تو قربانی کے دنوں میں کچھ پہلے جائیں تو منڈیاں لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ پہ، وہاں کھڑے ہو کے کرتے ہیں معاملہ، بائع شراء کرتے ہیں. وہ بیٹھتے نہیں ہیں لیکن کیونکہ ان کے جو بیع شراء کرنے کی جگہ ہوتی ہے، مکان ہوتا ہے، اسی کو ہم مجلس کہیں گے، چاہے کھڑے ہوئے بھی ہوں. لیکن پھر بیٹھے نہیں ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، تو کیوں کہا گیا ہے؟ یہ سوال تھا. تو کہہ رہے ہیں انما عبر بفرد ہی غالب، غالب فرد کی بنیاد پر، اغلبیت کی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر معاملات کے، مثلا گاڑیوں کے معاملات بیٹھ کر، مثلا دفتروں کے معاملات بیٹھ کر، مثلا کچہریوں میں، عدالتوں میں، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ
دکانداروں کے ساتھ کپڑوں کی دکانوں میں بیٹھ کر کیے جاتے ہیں تو کوئی اب کچھ اس کے فرد جو ہے معاملے کے کھڑے ہو کے بھی کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے غالبیت کی بنیاد پر۔ وَإِضَافَةُ الْخِيَارِ إِلَيْهِ لِاخْتِصَاصِهِ، اور مجلس لفظ کو خیار کو اضافت دی گئی ہے مجلس کی طرف۔ میں دوبارہ بولتا ہوں، لفظ خیار کو مضاف کیا گیا ہے مجلس کی طرف۔ اضافت الخیار، خیار کو اضافت کرنا مجلس کی طرف کیوں کیا گیا ہے؟ لاختصاصہ، کیونکہ یہ خیار مجلس کے ساتھ خاص ہے۔ وارتفاعہ بانقضائہ، اس کے اٹھ جانے کے ساتھ، مجلس کے ختم ہو جانے کے ساتھ خیار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ الذی هو الافتراق، یعنی وہ جو افتراق ہے، افتراق کے ساتھ ہی خیار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ولا خلاف بین الامامیہ فی ثبوت حاضر خیار، اس خیار کے ثبوت میں امامیہ کا درمیان اتفاق ہے، کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ باقی جو ہے اس خیار مجلس کے اوپر جو دلیل ہے اس کو ذکر کریں گے، اور دوسرے اس کے مسائل کو اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ و ناصر۔